إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یہ سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. آیت بہت مختصر سی ہے، اس طرح آپ نے سنا بہت مختصر چھوٹی سی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. لفظی ترجمہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی جو سچ بولتے ہیں، جو سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اور قرآن مجید اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہیں کہ ایک ایک الفاظ پہ بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، بہت زیادہ بحث کی جا سکتی ہے. جس طرح اس آیت میں یا اللہ رب العزت نے پکارا ہے، ندا دی ہے. کن کو پکارا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں. یعنی اس ندا پہ بات کی جا سکتی ہے، ایمان پہ بات کی جا سکتی ہے. یعنی قرآن مجید کے ایک ایک الفاظ غور کرنے کے لائق ہیں اور اس کے پر علماء کے اقوال بھی ہیں. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے گفتگو کی جائے، سلف کی اس میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک ایک حرف قرآن مجید کا کس لیے ہے، اس میں کتنی باتیں پوشیدہ ہیں، یہ غور کرنے کی باتیں ہیں. اہل علم کے ساتھ بیٹھ کے ان کو جو سمجھنے کی بات ہے. لیکن خطبے میں عام طور پر مختصر انداز میں ایک موضوع اسی پہ بات کیا جا سکتا ہے. تو اس آیت میں سے جس بات پر آج انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی وہ صدق پر ہے، یعنی سچائی پر. اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. ابھی جب بھی انسان کچھ سنے، کوئی واعظ و نصیحت سنے، اسے چاہیے کہ اس کو ایک اچھے انداز سے قبول کرے، کیونکہ واعظ و نصیحت کی ضرورت ہر شخص کو ہے. جو بول رہا ہے اس کو بھی ہے، جو سن رہا ہے اس کو بھی ہے. کل بنی آدم خطاء، تمام آدم کے اولاد سب میں غلطیاں ہیں، غلطیاں پائی جاتی ہیں، بولنے والے میں، سننے والے میں. تو جو بھی واعظ و نصیحت ہے اسے اس طرح لیا جائے کہ اس میں میرے لیے کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ میں اپنے اندر بہتری لا کے اللہ کے اور زیادہ قریب ہو سکتا ہوں. کیونکہ اصل مقصود زندگی کا یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی اسی کوشش میں لگایا جائے کہ انسان اللہ کے زیادہ قریب کیسے ہو سکے، اللہ کے اور زیادہ قریب، اللہ کے اولیاء میں شامل کیسے ہو سکے. یہ نہ سوچا جائے کہ بھئی خطبہ شروع اس چیز سے ہو رہا ہے کہ بھئی سچے بولنے والوں سے ہو جاؤں، کیا میں جھوٹ بولنے والا ہوں، کیا مجھ میں ایسی کوئی خامی ہے. اس طرح نہ سوچا جائے. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، یہاں پہ اس آیت میں یہ حکم آ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچ بولنے والوں میں سے. یعنی کوئی اختیاری عمل نہیں ہے، حکم دیا گیا ہے. اور سچ بولنے کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت زیادہ ایسا ہیں مقامات. بلکہ پوری زندگی ایک مومن کی، ایک مسلمان کی سچ پر ہونی چاہیے، جھوٹ سے اسے کو سے دور ہونا چاہیے. لیکن آج کے خطبے کے موضوع میں مختصر انداز میں ایک سچ جو کہ مومن کی زندگی میں سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کے پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ سچ کہنا. یعنی ایک مومن کو سب سے ضروری سچ جو اس کی زندگی میں یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ سچا ہو، اپنے تمام معاملات میں اللہ رب العزت کے ساتھ سچا ہو. اس لیے اس آیت کی تفسیر میں امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے اقوال میں، یعنی جو آپ کہتے ہیں، اپنے افعال میں جو آپ کرتے ہیں، اپنے احوال میں، یعنی جو آپ کے حالات ہیں، آس پاس کی جو آپ کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ آپ سچے ہونے چاہیے. ان تمام چیزوں میں ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اللہ رب العزت کے ساتھ
سچا ہونا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے۔ عام طور پر انسان یہی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ اور عزت کے ساتھ سچا ہوں، لیکن ہر شخص اپنا جائزہ خود لے، کسی اور کے بارے میں بولنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے پہلے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر اپنے قریبی لوگ جو ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، گھر والے، ان کو بتائیں۔ اس لیے سب سے پہلے شروعات انسان اپنے آپ سے کرے، جو باتیں کہی جائیں اس پہ غور کرے کہ کیا یہ چیز مجھ میں ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں انسان کے لیے بہت خیر رکھی ہے۔ جو انسان اللہ رب العزت کے ساتھ سچ کہتا ہے اس میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت زیادہ خیر رکھی۔ مثال کے طور پر ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی اس آیت کے شروع میں کچھ آیات آئی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، یا تو ہو سکتا ہے اس سے مراد کمزور ایمان والے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے جو کہ جذباتی ہیں لیکن ان میں اتنی پختگی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لولا نزلت سورہ، کوئی سورت نازل کیوں نہیں ہوتی، یعنی لڑنے کے بارے میں، جہاد کے بارے میں کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے اور محکم، کیونکہ اللہ رب العزت کے احکامات محکم پختہ ہوتے ہیں، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی ان کا ایمان کمزور ہے یا کسی اور قسم کی بیماری ان کے اندر ہے۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح کسی کے اوپر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو جائے، اس طرح دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا۔ پھر چند آیات کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ فَإِذَا عَزَّمَ الْأَمْرُ، یعنی آیت تو نازل ہو گئی، انہوں نے بولا بھی تھا، اللہ رب العزت کے ساتھ وعدے بھی کیے تھے، لیکن جب وقت سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ عام موقع پہ تو ہر انسان ماشاءاللہ اسلام کے ساتھ صحیح سے چلتا ہے، لیکن جب خوشی کا موقع آئے یا غمی کا موقع آئے، کوئی سختی کا موقع آئے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے وعدے میں کتنا سچا ہے۔ عام حالات میں تو ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے ٹھیک رہتا ہے، لیکن خوشی کے موقع پر، عام طور پہ خوشی کے موقع پر آدمی اپنے قابو میں نہیں رہتا، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وعدہ کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، اور غم کے موقع پہ، سختی کے موقع پر بھی اس سے ایسی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا عَزَّمَ الْأَمْرُ، کہ جب معاملہ سخت ہو جاتا ہے، پختگی پر آ جاتا ہے، اس سے یہاں پہ جو مراد ہے کہ جب جنگ میں وقت، جب جہاد میں وقت ایک دم سخت ہو جاتا ہے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر انہوں نے اللہ سے سچ کہا ہوتا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر ان کی بات، ان کا جو وعدہ ہے، مطالبے تو کر رہے تھے، اگر اس مطالبے میں یہ سچے ہوتے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ عربی کے اعتبار سے یہاں پہ خیر کا لفظ جو ہے، یعنی صرف اس کو سمجھانے کے لیے خیر کا لفظ یہاں پہ نکیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خیرن، بہت زیادہ خیر ان کو ملتی، اگر اللہ سے یہ سچ کہتے تو ان کے لیے بہت زیادہ خیر اس میں ہوتی۔ جس طرح آگے ایک قصہ بھی بیان کیا جائے گا ہمارے اسلاف کا، کیونکہ ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے اس کے اوپر کس طرح عمل کیا ہے، کس طرح عمل کرتے آئے ہیں، اور ان کو دیکھ کر اپنے اندر بھی رغبت پیدا کریں اور اس طرح عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اور پتہ چلے گا کہ اس آیت کے مزداق صحابہ کرام کیسے بنتے تھے، کس طرح انہیں خیر کثیر ملتی تھی، بہت زیادہ خیر انہیں ملتی تھی۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ جب معاملہ پختہ ہو جائے تو اس کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت سے ہمیشہ سچ کہیں، جو وعدے اللہ رب العزت سے کیے گئے ہیں ان وعدوں پر پورا اتریں، ان وعدوں کو پورا کریں۔ اسی طرح علماء کے اقوال بھی اس میں ملتے ہیں، احادیث اور بھی ملتی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، مشہور نام ہے، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے امام ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے لیس شیء للعبد انفع، کہ ایک بندے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی فائدے والی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس نے جو وعدے اللہ سے کیے ہیں ان وعدے میں پورا اترے، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرے، اس سے زیادہ فائدے والی چیز انسان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے کہیں زیادہ دیتا ہے جو عام طور پہ لوگوں کو دیتا ہے، اس سے بہت زیادہ ملتا ہے جو کہ دوسرے لوگوں کو ملتا ہے۔ تو علامہ ابن قیم کی اس بات میں انسان غور کرے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ فائدہ مند چیز انسان کے لیے نہیں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میں اللہ سے یہ مانگتا ہوں، میں اس چیز کا سوال کرتا ہوں، میں نے یہ کیا وہ کیا، لیکن
مجھے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، اللہ میری دعا نہیں سن رہا. یہ ہر کسی کی شکایت ہوتی ہے، ان کی زبان پر ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں علامہ ابن قیم اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے ان وعدوں پہ آپ پورے اترے ہیں. کیا کیا وعدے کیے ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر بھی آئے گا، لیکن عام طور پر اجمالی طور پر انسان کے ذہن میں یہ ہے بات کہ اس نے اللہ سے بہت وعدے کیے ہیں. عام طور پر رمضان کے مہینے شروع ہونے میں انسان بہت زیادہ وعدے کرتا ہے، اور ذی الحجہ کا چاند دکھتا ہے، سب سے بہترین دن آتے ہیں جو کہ گزر کے گئے، بہت سارے وعدے اللہ سے کرتا ہے اطاعت کا، فرمانبرداری کا. لیکن کیا ان وعدوں پر قائم اٹھتا ہے؟ اگر نہیں اٹھتا تو یہ فائدہ اسے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت سے وعدہ سچا جو کرے گا اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ اسی قسم کا معاملہ کرے گا. ایک حدیث جس کو امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عرابی یعنی ایک بدو وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو گیا اور آپ کے ساتھ رہا. مختصر قصہ اس طرح ہے، پھر آپ کے ساتھ رہا، آپ کے لوگوں کے ساتھ رہا. پھر ایک جہاد کا موقع آیا، اس میں بھی شریک ہوا، مسلمانوں کو غنیمت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کی سب میں، سب کو ان کا حصہ دیا. اور یہ جو بادہ نشین تھا، عرابی تھا، اس کو بھی اس کا حصہ دیا گیا. تو لوگوں نے جا کے اس کا حصہ اسے دے دیا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم کی ہے، تمہارا یہ حصہ ہے، جہاد میں سے یہ تمہارا حصہ ہے. وہ شخص اپنا حصہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا حصہ ہے تو یہ تمہیں ملا ہے. اس نے فرمایا کہ ما علی ھذا اتبعتک، میں نے اس چیز پر آپ کے لیے اسلام قبول نہیں کی. یعنی میری نیت شروع سے اس چیز کی نہیں ہے کہ میں مال کے لیے آ کے مسلمان ہوں. ہو سکتا ہے اور کوئی اس قسم کے ہوں، لیکن میری نیت اس چیز کی نہیں ہے کہ میں مال کے لیے اسلام میں داخل ہوا ہوں، بلکہ میں آپ کے ساتھ اس لیے شامل ہوا ہوں ان ارمی ہونا، کہ میں یہاں پر مجھے تیر مارا جائے. اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے اپنے گلے کی طرف کہ مجھے یہاں پہ تیر مارا جائے اور میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات کہی، ان تصدق اللہ یصدقک، اگر تو اللہ سے سچ کہے گا تو اللہ بھی تجھ سے سچ کہے گا. اللہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف جھوٹ کی طرف، اللہ اور عزت کی طرف جھوٹ کی کوئی نسبت نہیں ہے. اللہ اور عزت کی تمام باتیں سچی اور حق ہیں، محکم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اگر اللہ سے سچ کہے گا اللہ بھی تجھ سے سچ کہے گا، یعنی تیرے ساتھ معاملہ بھی اسی طرح ہوگا. اگر نیت تیری سچی ہے، جس بات پر تو اعتراف کر رہا ہے، جس طرح عام طور پہ لوگ بھی کہتے ہیں میں یہ کروں گا، مجھے موقع ملے تو میں یہ کروں گا، فلاں کروں گا، اگر تو واقعی میں سچا ہے تو اللہ تیرے کام کو بھی پورا سر انجام تک پہنچائے گا. جو خیر کا تو مطلوب ہے وہ بھی تجھے ملے گا. تو سبحان اللہ، ویسے ہی ہوا. دوبارہ جہاد ہوا، یہ اعرابی پھر سے شامل ہوا اور اس کے بعد یہ اٹھایا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور اس کے گلے میں تیر لگی ہوئی تھی، وہی اسی جگہ پہ، کیونکہ اس نے اللہ سے سچ کہا تھا. تو اللہ نے رب العزت نے بھی اس کے ساتھ سچ کہا، یعنی اس کی سچائی کو قبول کیا، اس کی قربانی کو بھی قبول کیا، اور جیسا اس نے کہا تھا ویسی معاملہ اس کے ساتھ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس نے سچ کہا تو اللہ رب العزت نے بھی اس کے ساتھ سچ کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ یعنی جو بھی چیزیں ہوتی وہ کی، اور آپ نے اسے کہا کہ اللہ یہ شخص جو ہے اس نے تیرے دین کے پر ایمان لایا، میری اتباع کی، ہجرت بھی کی اور شہادت بھی، اور میں اس پر گواہ بنتا ہوں. دیکھیں قرآن کی جو آیت تھی خیرن کثیرا، کہ خیرن کہ بہت زیادہ خیر انہیں ملے گی. ایک تو شہادت کا رتبہ بھی مل گیا، اور جو بات تھی اس کے اوپر پورا بھی اترا. دنیا میں بھی ہمیشہ تک آج تک ہم ان کا قصہ بھی پڑھیں گے اور ان کی تعریف بھی کریں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا. تو اللہ سے وعدہ پورا کرنا یہ سب سے بنیادی چیز ہے. انسانوں سے بھی جو وعدے کیے جائیں ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت سے جو وعدہ کیا جاتا ہے انسان اس وعدے پر پورا اترے، پورا اس کو کرے. اسی طرح اس کی فضیلت ایک اور حدیث سے بھی ثابت آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سعد اللہ الشہادۃ بالصدق، جو سچائی کے ساتھ، دل کے سچے ارادے کے ساتھ اللہ رب العزت سے شہادت کا سوال کرتا ہے، بھلے وہ اپنے بستر پر بھی اس کی موت آتا ہے تو اللہ رب العزت اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے. یہاں پہ نقطہ یہ ہے کہ شہادت سچائی کے ساتھ مانگتا ہے، یعنی صرف اس کی عبارات نہیں ہے، صرف بولنا نہیں ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے. یعنی ایک قسم کی مثال ہے کہ جو بھی کہے اس کا دل اس کے ساتھ ہونا چاہیے، سچ ہونا چاہیے کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں واقعی میں ایسا کروں گا. تو اسے اگر اس کے بستر پر بھی موت آئے گی اور وہ سچا ہے تو اس کی سچائی کی بنیاد پر اللہ عزت اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے. تو
یہ تو وعدے کے بارے میں تھا، اور اس کی اہمیت بہت ہے، بہت اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، اور علماء نے بھی بہت بات کی ہے، لیکن مختصراً انشاءاللہ اتنا کافی ہے. اور اس کے بارے میں چاہیے کہ اور بھی اس کو اور زیادہ پختہ کریں، اس یقین کو اور زیادہ مہم کریں کہ اللہ اور عزت کے ساتھ جو وعدہ ہے وہ ٹوٹے نہیں. تو وعدے تو بہت ہیں، لیکن سب سے پہلا وعدہ جو اللہ اور عزت کا ہمارے ساتھ ہے، جو اللہ اور عزت نے ہم سے وعدہ لیا ہے، وہ توحید کا وعدہ ہے، یعنی ایک اللہ اور عزت کی عبادت کرنے کا وعدہ ہے، اور یہ سب سے ضروری ہے. اور یہ نہ سوچیں کہ بھئی ہم اگر اہل حدیث ہیں الحمدللہ تو ہماری توحید 100% ہے، دوسرے جو لوگ ہیں ان کی توحید ہو سکتی ہے، ان میں کچھ گڑبڑ ہو. آپ کی توحید 100% اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ نے اس کے اوپر کام کیا ہو، جب آپ نے توحید کو مستقل علماء کے ساتھ بیٹھ کے سیکھا ہو، تب یہ توحید آپ کی مکمل ہو سکتی ہے، اور تب آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ علماء کے محتاج ہیں، توحید کو مکمل طور پر صحیح معنی میں سیکھنے کے محتاج ہیں. اس بات میں کوئی تعجب نہیں ہے. آدمی یہ نہ سوچے کہ میں بچپن سے میں سیکھتا آ رہا ہوں تو مجھے سب کچھ معلوم ہے. آپ ہمارے اصحاب یعنی صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھیں، انہوں نے کیا فرمایا. صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا، تعلمنا العلم تعلمنا الایمان، ہم نے ایمان کو سیکھا سب سے پہلے. ہماری جتنی چیزیں شروع ہوتی ہیں ہو سکتا ہے قرآن مجید سے، احادیث سے، لیکن صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا، ان کا منہج سیکھنے کا کیا تھا. ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا، پھر ہم نے قرآن کو سیکھا. فازددنا ایمانا، پھر ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا. یعنی یہ ترتیب قابل غور ہے. سیکھنے کیا منہج کس طرح صحابہ کرام کا، سب سے پہلے ایمان کو سیکھا، اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کو سیکھا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 13 سال مکہ میں گزارے، اس کے بعد ہجرت کے بعد 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے. مکہ میں جو آیات نازل ہوتی تھی، آپ جو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، وہ خاص طور پر توحید پر ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ پر ہوتی تھی. اور یہ وعدہ سب سے ضروری وعدہ ہے انسان کا پورا کرنا. یہ بات کہنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب لوگوں سے بات کی جائے، ان سے توحید کے بارے میں کچھ سوال کیے جائے، بچپن سے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے گھرانے میں پڑے ہوں جو کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم توحید پر ہیں، لیکن وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے. توحید کے سوال ان سے کیے جائیں کہ بھئی یہ اللہ اور عزت کے بارے میں بنیادی سوال ہیں، ہر مسلمان کو آنا چاہیے، وہ بھی سوالات ان کو نہیں آتے. تو آپ اللہ سے اپنا یہ وعدہ کیسے پورا کر سکیں گے جس کا علم آپ کو نہیں ہے؟ تو علم اس کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، توحید کا علم. اور یہ صحابہ کا منہج ہے، یہ کوئی ہماری بات نہیں ہے. صحابہ کا ہم نے فرمایا تعلمنا الایمان، ہم نے ایمان کو سیکھا. اور ایمان میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ اور عزت پر ایمان، اس کے فرشتے، یعنی یہ سب چیزیں، لیکن سب سے پہلے اللہ اور عزت پر ایمان. اور اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کو سیکھا. فازددنا ایمانا، قرآن سیکھنے کی وجہ سے ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا. تو اس منہج کو اپنے سامنے رکھیں. آپ کا رابطہ جن علماء سے ہے، جو بھی آپ کے خطیب ہیں، علماء ہیں جن سے آپ کا رابطہ رہتا ہے، ان سے کہیں، مطالبہ کریں کہ پہلے اس طرح سے آپ لوگوں کو سکھائیں تاکہ اللہ اور عزت کا جو وعدہ آپ کے ساتھ ہے وہ آسان ہو سکے. پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اللہ اور عزت سے وعدہ اپنا پورا کرتے ہیں، اللہ اور عزت بھی اس شخص کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. اس شخص کی تمام مشکلات خود بخود آسان ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ اب اس نے توحید کو سیکھا ہے اور اللہ اور عزت کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کیا ہے. تو اللہ اور عزت بھی اس کے وعدے کو سچ قرار دیتا ہے، اور اللہ اور عزت بھی اس کے ساتھ سچ کہتا ہے. پھر مختصر طور پر ایک حدیث بیان کر دینا مناسب ہے، کیونکہ ہمیں ہر چیز پہ یہ چاہیے کہ اپنے اسلاف کو دیکھیں کہ وہ کس طرح عمل کیا کرتے تھے، قرآن و حدیث پر کس طرح عمل کرتے تھے، خاص طور پر عقیدے کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں وہ کتنے سچے ہوتے تھے. اللہ کے ساتھ کبھی کوئی وعدہ کیا ہوتا تو ہمیشہ اس میں سچے اترتے تھے. حدیث تو بہت ہے، لیکن ایک مختصر سا قصہ جو کہ وارد آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے. حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، جس طرح کل رات کے درس میں بھی بیان ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال انہوں نے خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم. صحابہ کرام کے بارے میں کچھ علم ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے آئیڈیل ہیں. ان کا نام، ان کے بارے میں کچھ تعارف یہ ہونا ضروری ہے. ہمیں اور لوگوں کے بارے میں کبھی علم ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں اتنا علم نہیں ہوتا. حالانکہ یہ ہمارے اصل ہیرو، جو ہمارے اصل آئیڈیل ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں. ان کے بارے میں، ان کا نام، ان کی پہچان ہمیں ہونا چاہیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمی انس بن نضر، میرے چچا انس بن نضر، سمیت بھی، میرا نام انہی کے نام پہ رکھا گیا. اب حالانکہ ہمارا موضوع تو ہے اللہ کے ساتھ سچ کہنے پر، لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں تو کچھ اور فوائد بیچ میں آ جاتے ہیں، تو پھر انہیں بھی لے لینا تھوڑا مناسب ہے تاکہ
ان سے بھی کچھ فائدہ ہو سکے. اور عام طور پہ بھی ہمیں یہی چاہیے کہ اپنے علماء سے اپنے خطباء سے اس چیز کا مطالبہ کریں کہ بھئی ایک حدیث ہی لے لیں لیکن اس حدیث میں جتنے مسائل ہیں ہمیں سمجھائیں تاکہ ہماری اصلاح ہو. روزمرہ کے مسائل ہمیں پتہ چلے. بہت ساری احادیث میں ایسے مسائل ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن ہمیں حدیث کا فہم نہیں ہے تو ہم مسئلے خود نہیں لے سکتے. علماء کے ساتھ بیٹھیں گے, مجلس میں بیٹھیں گے تو یہ مسئلے ہمارے سامنے آئیں گے. لیکن مجالس کے کچھ آداب ہوتے ہیں, جب آپ ان سے پوچھیں تو آپ سوال کرنے والے ہیں, اب آپ کا کام ہے سننے زیادہ. عام طور پہ لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہے, سوال کرنے کے بعد جواب بھی خود دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ کے شیخ کے ساتھ, آپ کے عالم کے ساتھ بے ادبی ہے. جب آپ نے سوال کر لیا تو آپ غور سے سنیں, اور جن سے سوال کیا گیا ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ بھئی سوال کا جواب اگر نہیں آتا تو کہہ دیں کہ اس وقت نہیں آتا, تیاری کر کے اچھے سے انہیں اس کے سوال کا جواب دیں اور جتنے فوائد ہیں وہ بھی سامنے رکھیں تاکہ خود اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں, غلط بات کہنے سے بھی بچیں اور لوگوں کا وقت بھی ضائع نہ ہو. تو اس حدیث میں پہلی یہ چیز تو آپ نے سنی کہ حضرت انس فرما رہے ہیں میرے چچا انس ابن نضر, ان کا نام بھی انس ابن نضر, سمیت بھی, میرا نام انہی کے نام پہ رکھا گیا ہے. اب یہ چیز بہت ہے ہم لوگوں میں, کسی کے یہاں پہ اولاد پیدا ہو گئی تو ڈھونڈنے لگتا ہے کہ ایسا نام جو کسی نے نہ رکھا ہو, اس قسم کا نام میں کہیں ڈھونڈوں. صحابہ کرام اس چیز پہ تو فخر کر رہے ہیں کہ میرا نام میرے چچا کے نام پہ رکھا گیا ہے. اور ایسے ایسے اسناد ہیں, دادے کا نام محمد, بیٹے کا نام محمد, باپ کا نام محمد, محمد بن محمد بن محمد. ایسے اسناد ہیں, دادے کا نام عبداللہ, بیٹے کا نام, باپ کا نام عبداللہ اور پوتے کا نام بھی عبداللہ. تو پھر آپ کیوں اتنا وقت ان چیزوں پہ ضائع کرتے ہیں جس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے؟ آپ کیا قرآن حدیث میں ایسا آتا ہے کہ ایسا نام اختیار کرو جو کسی نے نہ رکھا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بہترین نام عبداللہ عبد الرحمن ہے. اب اس کے لیے عبداللہ عبد الرحمن نہیں رکھ کے بھی ہمارے خاندان میں ہے, تو کیا اسلاف ان کے خاندان میں نہیں تھے؟ وہ اپنے اگر ان کے زیادہ لڑکے ہوتے پھر نام ان کے عبداللہ عبد الرحمن رکھتے, انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, وہ تو خوش ہوتے کہ ہمارے بچوں کا نام وہ نام ہے جو اللہ اس کو پسند کرتا ہے. ایسے نام ڈھونڈنا, خود اپنا بھی وقت ضائع کرنا, پھر مولوی صاحب کو بھی تنگ کرنا کہ اس نام کا مطلب کیا ہے, جس میں آپ کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. تو احادیث میں ایسے بہت سارے مسئلے آئیں گے جس سے ہماری اصلاح ہوتی ہے, اسلام مقصود ہے. تو انہوں نے فرمایا انس بن نضر لم یشهد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ بدر, میرے چچا جو تھے وہ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہو سکے, کسی وجہ کے کوئی وجوہات ہوگی. غزوہ بدر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہو سکے. فشق ذلک علیہ, تو یہ ان پر بہت سخت گزرا. یعنی ایسے جو موقع ہوتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے, جب آتے ہیں آدمی کے ہاتھ سے وہ موقع چلے جائیں تو اس کو افسوس ہونا چاہیے, افسوس ہونا چاہیے. خاص طور پر 5 وقت کی نماز, یہ ایک ایسا موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہوتا ہے. فجر کے وقت جماعت میں جو آتا ہے, فرشتے ڈیوٹی دیتے ہیں, ان کی گواہی اللہ کے پاس دیتے ہیں کہ یہ بندے اللہ اور عزت آئیں فجر کی نماز میں. اسی طرح عصر کی نماز میں کتنے لوگ ہیں ان سے یہ فضیلت کا وقت فوت ہو جاتا ہے لیکن دل پہ کوئی اداسی نہیں, کچھ وہ نہیں. یہاں پہ صحابہ کرام کا دیکھیں منہج, فشق کا ذالک علیہ, ان پر یہ چیز بہت سخت گزری. وقال اول مشہد شہیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غبت عنہ, پہلا غزوہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعینہ ہی خود ہی موجود تھے, میں اس سے غائب رہا. میں کیسے اتنے فضیلت کے مقام سے میں غائب رہا. فشق ذالک, ان پر یہ معاملہ بہت سخت ہوا. یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہونا چاہیے کیونکہ صحابہ ہمارے آئیڈیل ہیں, انہی کی طرح ہمیں کوشش کرنی. ان طرح نہیں ہو سکتے آپ, ان جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ اور عزت نے انہیں اپنی نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا, ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن کوشش کریں کہ ان کے قریب تو ہو جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, جب آپ سے بھی کوئی فضیلت کا موقع چھوٹ جائے, آپ باقاعدگی سے فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں, عصر کی نماز کے لیے آتے ہیں, کبھی ایسا ہو جائے تو آپ پر بھی گرا گزرنا چاہیے, سخت گزرنا چاہیے کہ یہ بہت ہی برا ہوا. تو ایسا کچھ کام کریں کہ میں اس نقصان کو پورا کر سکوں. تو حضرت انس ابن نضر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, لئن ارانی اللہ مشهدا بعد ذلك مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليرين الله ما اصنع. اتنی بڑی بات کہتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر اس کے بعد اللہ رب العزت مجھے کوئی موقع دے کسی غزوے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اس غزوے کے بعد جس میں میں نہیں جا سکا, بدر کے بعد اللہ مجھے کوئی موقع دے, لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ, تو اللہ اور عزت دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. یعنی میں کیا کارنامہ انجام دیتا ہوں, اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے میں اپنی طرف سے کتنی کوشش کرتا ہوں. اللہ اور عزت کے ساتھ انہوں نے وعدہ کر دیا.
اللہ رب العزت کے ساتھ انہوں نے وعدہ کر لیا، اور صحابہ کرام اپنے وعدے میں سچے ہوتے تھے، ان سے زیادہ سچا اور کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی دو قرات ہے کہ اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، یعنی میں اپنی پوری کوشش اللہ رب العزت کو دکھاؤں گا۔ دوسرا یہ اللہ لوگوں کو بھی دکھا دے گا کہ میں نے کیا کیا ہے، کہ میں نے وعدہ کس طرح اپنا پورا کیا ہے۔ تو ان کا وعدہ کس طرح ہوگا انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تو حضرت انس بن نضر کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ رب العزت مجھے دوبارہ موقع دے گا تو اللہ رب العزت دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، یا تو اللہ رب العزت لوگوں کو بھی دکھا دے گا کہ میں اپنا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہوں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں فشہد معہ غزوۃ احد، پھر حضرت انس بن نضر کو غزوہ احد میں موقع ملا، جو دوسری مسلمانوں کی جنگ تھی، اس میں موقع ملا اپنا وعدہ سچا کرنے کے لیے۔ وانہزم المسلمون، اور مسلمانوں کو اس میں تھوڑی سی شکست ہوئی، یعنی مختلف روایت ہیں لیکن معنی یہ بنتا ہے کہ تھوڑی سی شکست ہوئی، اور مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ بھاگنے لگے، اور کافر جو تھے انہوں نے تھوڑا سا غلبہ پایا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، انس بن نضر، انس بن مالک نہیں جو ان کے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے اللہ سے کہا اللہم انی اعتذر الیک مما یصنع ہؤلاء، کہ اے اللہ میرے مسلمان بھائیوں نے جو کیا ہے میں ان کی طرف سے تجھ سے ایکسکیوز کرتا ہوں، یعنی اعتذار کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، یعنی میں اس چیز سے خوش نہیں ہوں کہ ایسے موقع پر یہ لوگ پیچھے ہٹیں۔ یعنی کتنی پختگی کی بات، اپنے مسلمان بھائیوں پر عیب کرنا، بدظن کرنا، یہ چیز نہیں بلکہ اللہ اور عزت سے ان کے لیے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو حدیث کی ایک ایک چیز میں ہماری اصلاح کے پہلو ہیں، لیکن ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعُوا هَؤُلَاءِ، اور میں جو یہ مشرکین نے کیا ہے ان سے میں بری ہوتا ہوں، یعنی مشرکین سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے معذرت بھی کر لی اور مشرکین سے بری بھی ہو گئے، اس کے بعد اپنی تلوار لے کے آگے جانے لگے۔ فاستقبلوا سعد بن معاذ، اور ان سے راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ملے جو کہ خود بھی بہت زیادہ بہادر تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا یا ابا عمر آئینہ، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو حضرت انس بن نضر نے جواب دیا کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا اور سچے تھے وعدے میں، تو اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کا وعدہ کس طرح پورا کیا۔ انہوں نے فرمایا واہن لیریح الجنہ، واہن مطلب بہت شوق والا کلمہ کہ میں جنت کی ہوا کی طرف جا رہا ہوں۔ اجدھا دون احد، مجھے احد پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ اللہ سے وعدہ کیا تھا اور وعدے میں سچے بھی تھے۔ دنیا میں ہی ابھی شہادت ملے گی اور جنت کی خوشبو ان کو آ رہی ہے، تو انہیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہم اگر اپنے وعدوں میں سچے ہوں گے تو ہمیں کیا کیا نہیں مل سکتا دنیا میں۔ ان کی ہستی تو بہت اونچی ہے، صحابہ ہے، لیکن اگر ہم اپنے وعدوں میں سچے ہیں، کیا ہمیں بھی اللہ اور عزت بہت کچھ دنیا میں نہیں دے سکتے؟ بے شک دے سکتا ہے، لیکن اپنے وعدے پورے کریں اللہ اور عزت کے۔ اور جس طرح بیان کیا سب سے پہلے توحید کا وعدہ، سب سے پہلے یہ وعدہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کے علاوہ باقی وعدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اپنی توحید مضبوط نہ ہو اور توحید کو انسان پورا نہ کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں احد کی طرف جا رہا ہوں۔ تو سعد بن معاذ نے کہا انا معک، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لم استطع ما صنع یا رسول اللہ۔ بعد میں جب غزوہ ختم ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انس بن نضر نے جو کچھ کیا میں وہ نہیں کر سکا، اللہ کے رسول جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا میں اس طرح نہیں کر سکا۔ فقتل حتى قتل، کہ حضرت انس بن نضر نے اس وقت تک لڑائی کی جب تک کہ وہ شہید کر دیے گئے، اتنی لڑائی کی۔ اور کتنے سچے اپنے وعدے میں نکلے، آپ یہ سنیں۔ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہم نے جب انہیں پایا، یعنی ان کی ڈیڈ باڈی کو جب ہم نے پایا، وجد فی جسدہ بضع وثمانین من ضربۃ وطعنۃ ورمیۃ، ان کے جسم میں 80 سے اوپر زخم تھے، 80 سے اوپر زخم تھے، من ضربۃ تلوار کے، ورمیۃ یعنی تیر کے، وطعنۃ یعنی نیزے کے، مختلف ان کے اوپر زخم، 80 زخم ہو سکتا ہے یہ پورا جسم ان کا زخموں سے بھرا ہو، اور تھا بھی بے شک ایسا کہ پورا جسم ان کا زخموں سے بھرا ہو۔ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ مجھے موقع دے گا تو اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ دیکھیں کیا کیا، اپنے وعدے میں کتنا سچا اترے، کتنے اپنے وعدے میں انہوں نے سچا اٹھایا کہ 80 سے اوپر زخم ان کے اوپر تھے، اور مشرکین نے ان کا مفلا بھی کیا تھا، یعنی ناک اور کان وغیرہ کاٹ دیا تھا۔ تو ان کی بہن جو تھی ربیہ بنت النضر، ان کی بہن ربیہ بنت النضر،
وہ یہ فرماتی فما عرفت اخی الا ببنانہ کہ میں اپنے بھائی کو نہیں پہچان سکتی تھی الا اس کی انگلیوں کے پورے سے، نہیں تو میرے بھائی کی پہچان چہرے سے، جسم سے اور جسم کے کسی حصے سے نہیں ہو رہا تھا، ان کا پہچان ان کی انگلیوں کے پورے سے، کیونکہ ان کی انگلیوں کے پورے کافی خوبصورت تھے، دوسروں سے تھوڑے الگ تھے، تو وہ کچھ سلامت تھے، تو ان سے میں نے ان کو پہچان لیا۔ یہ تو ان کا دنیا میں معاملہ ہو گیا، سب کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنی عزت دی، جس نے اللہ سے وعدے کو پورا کیا کتنی اس کو عزت دی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل کی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت انس بن نضر اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں ہی نازل ہوئی۔ سورہ احزاب کی آیت من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے ایسے مرد ہیں صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ کہ جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو انہوں نے پورا بھی کیا۔ یہ خطبے کے شروع میں جس طرح بتایا گیا کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، اس میں بہت حکمت ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے رجال کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی مرد۔ عربی زبان میں یعنی مؤنث اور مذکر کے فرق کے لیے اور بھی الفاظ ہیں، لیکن خاص طور پہ یہاں پہ رجال کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کی بہت اہمیت ہے اور علماء اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا قصہ بیان کر کے انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ اس زمانے کے ایک مشہور و معروف عالم دین شیخ تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ، انہوں نے انگریزی زبان میں قرآن کا ترجمہ لکھا ہے۔ اگر جو کوئی شخص اگر دیکھے گا تو لکھا ہوگا، سعودیہ سے جاتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے محسن خان ہے تقی الدین ہلالی، مشہور عالم دین ہے اس زمانے کے، عربی زبان میں بھی بہت ان کی مہارت تھی۔ تو وہ جب قرآن مجید کا ٹرانسلیشن لکھ رہے تھے تو وہ لکھتے ہوئے ایک جگہ بیٹھتے اور کوئی ان کو تنگ نہ کرے، کوئی ان کے پاس آئے نہیں، لیکن ایک شخص تھا جو دروازے میں جو بھی آیا لا کے انہیں بول دیتا، پیغام دے دیتا۔ تو ایک شخص آیا ایک دفعہ، اس نے کہا کہ 3 مرد دروازے پر آپ کا انتظار کر رہے، ثلاثۃ رجال، 3 مرد دروازے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ اس عالم دین کا رویہ دیکھیں، کیونکہ جو قرآن و حدیث کے ساتھ رہتا ہے ایک ایک لفظ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں سوچیں کہ ہم نے مولوی صاحب کے سامنے تو عام بات کی، انہیں یہ بری کیوں لگ گئی، ہو سکتا ہے آپ کی کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ان کو اس کو الگ طرح سے سمجھتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھیں، اس بات کو واضح کریں۔ یہ نہیں بولے کہ مولوی صاحب نے مجھ سے ایسا ایسا کہہ دیا، ان کا فہم، ان کا سمجھ آپ سے زیادہ ہے، اس لیے کچھ الفاظ انہیں آپ سوچیں گے کہ یہ الفاظ عجیب نہیں، لیکن انہیں عجیب لگتے ہیں، تو اس چیز کو صاف کرنا ضروری ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ 3 مرد دروازے پر آپ کا انتظار کریں، تو تقی الدین ہلالی نے جواب دیا، سبحان اللہ، اللہ نے 3 صحابہ بھیج دیے، اللہ نے اس زمانے میں 3 صحابہ بھیج دیے، اگر ایک صحابی بھی بھیج دیتے تو کافی ہو جاتا، 3 صحابی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ شخص حیران ہو گیا، جس طرح عام طور پہ عام لوگ حیران۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 3 مرد آئے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 صحابہ آ گئے، یا آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ 3 صحابہ کی کیا؟ بولے تم نے کہا کہ 3 مرد آئے، بولا ہاں 3 مرد آئے، صحابہ کرام کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا۔ اس بات پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے انہیں کہا ہے۔ تقی الدین ہلالی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا۔ تو سوال کرنے والا پھر حیران ہوا، تو ہم کیا ہیں؟ تقی الدین ہلالی، نحن الذکور، ہم میل ہیں، یعنی عربی زبان میں کیا بولتے ہیں، نر مادہ، ہم نر ہیں، لیکن اصل مرد صحابہ کرام تھے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے انہی کا وصف بیان کیا، من المؤمنین رجال، مومنین میں ایسے رجال ہیں، ایسے مرد ہیں جو اپنے وعدے پر پورا اٹھتے ہیں، اور واقعی میں آپ ان میں دیکھیں گے تمام صفتیں ان میں ہیں، جو ان کی طرح کرتا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے، وہ بھی ان میں ہے۔ تو اتنے بڑے عالم دین قرآن کا ترجمہ بھی لکھ رہے ہیں، یہ الفاظ کے معنی بھی ان کو پتہ ہے، کتنی عظیم بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ہی اصل مرد تھے، تو وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمیں بھی انہی طرح کرنا چاہیے۔ اور بھی مقامات پر اللہ رب العزت نے ان کی صفات، رجال لا تلہیہم تجارہ، ایسے مرد ہیں کہ تجارت انہیں غافل نہیں کرتی، یعنی یہ صفت اگر کسی میں ہے تو وہ اس کے تحت آ سکتا ہے، لیکن تجارت تو اکثر لوگوں کو غالب کر رہی ہے، نماز سے، اللہ کے ذکر سے، بہت چیزوں سے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، نہ ہی خرید و فروخت انہیں غالب، نہ ہی خرید و فروخت انہیں غفلت میں ڈالتی ہیں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ تو یہ ان کی صفت ہے، اور خاص طور پہ ان کی صفت جن کا بیان کیا گیا ہے، اللہ سے وعدے کو پورا کرنے میں، اس کو سیکھیں کہ اللہ اس کو اور زیادہ سیکھیں۔ ایک مختصر سے خطبے میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن ایک تمہیدی طور پر یہ تھا کہ اللہ سے وعدہ کرنا، وعدہ کیا اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے، اور ہر شخص نے اپنے اپنے وعدے کیے ہوں گے، رمضان میں بھی کیے ہوں گے اور موقع پر بھی کیے ہوں گے، اگر آپ ان کو پورا کریں گے، ان تسبق اللہ یسبق،
اگر سچا کریں گے تو اللہ بھی آپ سے سچا وعدہ کرے، اللہ بھی آپ کے ساتھ اسی قسم کا معاملہ کرے گا. لیکن جو آدمی صرف باتیں کرتا ہے تو اس کی باتیں صرف باتوں تک محدود رہ جائیں گی، اسے اصل مقصود حاصل نہیں ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جتنے وعدے اللہ رب العزت سے کیے ہیں وہ تمام وعدے پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو بھی بیمار ہیں ان سب کو صحتیابی عطا فرمائیں، اور ہم سب کو توحید کا، قرآن و سنت کا صحیح معنوں میں اور سلف کے منہج پر علم عطا فرمائیں، اور اس کے پر صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے تمام اعمال سے راضی ہو جائے. اور اللہ رب العزت جب ہمیں موت دے تو ایمان پر موت دے، توحید پر موت دے. اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ، ہمارا آخرت میں نیک بندوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں اٹھائے. آمین یا رب العالمین.